رہنماؤں کو ضرور سننا چاہیے۔ تو سنتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ ایک واقعہ، ایک سبق، امام حرم، امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا، اس کی عمر یہی کوئی 9-10 برس رہی ہوگی۔ وہ بھی اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح شریر تھا، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہی۔ یہ وہ دور تھا جب نہ آج کی طرح بجلی کے پنکھے تھے، نہ گیس کے چولہے، گھر بھی مٹی کے، چولہا بھی مٹی کا ہوا کرتا تھا، اور نہ اس زمانے میں دولت کی اس قدر ریل پیل تھی جو آج دیکھی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کے گھر مہمان آ گئے۔ اس کی ماں نے اپنے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ یہ لڑکا بھی قریب ہی دوستوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ ماں نے جیسے ہی سالن تیار کیا، بچے نے شرارت سے اس سالن میں مٹی ڈال دی۔ اب آپ خود ہی اس ماں کی مشکل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ غصے کا آنا بھی فطری تھا۔ غصے سے بھری ماں نے صرف اتنا کہا کہ جا، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ اتنا سنا کر ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس رو پڑے اور کہنے لگے، آپ جانتے ہو کہ یہ شریر لڑکا کون تھا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ وہ شریر لڑکا میں تھا، جسے آج دنیا دیکھتی ہے کہ وہ کعبے کا امام بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ 2010 تک کے عالمی سروے کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امام کعبہ عبدالرحمن سدیس اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی مقبول ترین شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سعادت عطا ان کو کی، اور وہ نہ صرف امام کعبہ ہیں بلکہ حرمین کی کمیٹی کے نگران بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس یہ واقعہ کئی بار سنا چکے ہیں، اور جب بھی سناتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے ماہ یہ واقعہ سنا کر انہوں نے ماؤں کو اس کی جانب توجہ دلائی کہ وہ اولاد کے معاملے میں ذرا دھیان دے، اور غصے یا جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی اولاد کو برا برا نہ کہیں، بلکہ ماؤں کے لب سے ہلکی سی جنبش اولاد کا نصیب بدل دیتی ہے۔ توجہ طلب بات ہے کہ ہمارے والدین معاشرے میں بالخصوص مائیں ہی اولاد اور ان کے لیے ہدایت اور صالح کی دعا کرنے کے بجائے بد دعا کر بیٹھتی ہیں۔ آپ سب یاد رکھیے کہ ایمان اور صحت کے بعد اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ حتیٰ کہ قرآن میں اولاد کو آنکھوں کا قرار کہا گیا ہے۔ زندگی کی رونق مال مکان سے، لباس سے نہیں، بلکہ تمام بہاریں اولاد سے وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی نبوت کی سعادت رہنے کے باوجود اللہ سے اولاد مانگتے ہیں۔ لہٰذا سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی قدر کریں۔ بچے تو بچے ہی ہوا کرتے ہیں، وہ شرارت نہ کریں تو بوڑھے کریں گے شرارت۔ کبھی بچوں کی شرارت سے تنگ آ کر انہیں برا بلا مت کہیں کہ بعد میں پچھتانا کریں۔ اللہ کے نبی نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ حدیث میں ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے اللہ سے غلط دعا نہ مانگو۔ ہو سکتا ہے کہ جب تم ایسا کر رہے ہوگے وہ وقت دعاؤں کے قبول کے لیے جانے کا وقت ہو۔ ماں باپ کے منہ سے نکلے جملے کبھی اولاد کا